السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہ آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس روئے زمین پر انسانوں اور جنات کی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ یہ انسان اور جنات اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو اپنا خدا سمجھے، اللہ کو اپنا پروردگار سمجھے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کے حکموں پر چلے۔ دوسرے جو کام ہماری زندگی کے جڑے ہوئے ہیں، جو ہماری زندگی کے ساتھ، یہ ہماری ضروریات زندگی میں داخل ہے۔ ہماری زندگی کے اندر اگر ہم آج کے زمانے میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں گے تو میری صلاحیتیں، میرا وقت، میرے جسم کی تمام صلاحیتیں، میری جوانی کی تمام دولتیں، میرا وقت، میری جان، میرا مال جس چیز کی طرف لگ رہا ہے، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سا ایسا مرحلہ ہے جہاں پر میں اپنی زندگی کے بہترین لمحات کو ختم کر رہا ہوں، جہاں پر میں اپنی صلاحیتوں کو کھپا رہا ہوں۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے، یہ غور و فکر کرے، تو انہیں یہ احساس ہوگا کہ ہم اس دنیا کے اندر ہماری جوانی جو قربان کر رہے ہیں، ہمارا وقت جو لگا رہے ہیں، ہماری صلاحیتیں جس جگہ پر لگ رہی ہے، یہ وہ جگہ ہے جو ہماری ضروریات سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم چند پیسوں کے لیے، تھوڑی دیر کے سکون کے لیے، تھوڑی دیر کے مزاح کے لیے، اس رہتی دنیا میں وقتی آرام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہم کو ایسے ملیں گے اس دھرتی پر جو اپنی پوری صلاحیتیں پیسہ کمانے کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہم کو ایسے ملیں گے جو اپنی پوری طاقت، عزت اور شہرت کے کمانے کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ہم کو ایسے بھی ملیں گے جو اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں جن کے پیچھے ہم جا رہے ہیں، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ ہمارا گھر ہو، چاہے وہ ہم کو ملنے والی عزت ہو، چاہے وہ ہم کو ملنے والی شہرت ہو، جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یہ وقتی ہے، یہ دائمی نہیں ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ آپ دیکھیے بہت سارے ہم کو ایسے افراد ملتے ہیں جو ایک زمانے میں بڑے رئیس تھے، آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے افراد بھی ہم کو نظر آتے ہیں
جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا آج وہ رئیس بنے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک زمانے میں وہ بہت صحت مند تھے، آج بیمار پڑے ہوئے ہیں، اور جو بیمار تھے بہترین صحت مند ہے۔ کل تک دنیا جن کو عزت کی نظروں سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھی آج وہ عزت دار بنے ہوئے ہیں، اور جو کل بڑی عزت کے مالک تھے، ان کے نام کے چرچے تھے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ مطلب یہ تمام چیزیں جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، ہماری صلاحیتوں کو کھپا رہے ہیں، یہ ہماری ضروریات زندگی کے اندر ہے۔ یہ ہمارے مقدر میں پہلے سے طے کر دیا گیا کہ ہم کتنا کھانے والے ہیں، کتنا کمانے والے ہیں، کتنا بچانے والے ہیں، کتنا گھر بنانے والے ہیں، کتنی عزت ملنے والی ہے، کتنی ذلت ملنے والی ہے، یہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ یہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں رہتا۔ ہم کتنی بھی محنت کر لو، جو مقدر میں روزی لکھی ہوئی ہے اس میں سے ایک پیسہ بھی ہم زیادہ نہیں کھا سکتے۔ ہم کتنا بھی روزی کے سے بے فکر ہو کر بیٹھ جاؤ، جو اللہ کی طرف سے ملنا ہے، جو اللہ کی طرف سے طے شدہ رزق ہے، وہ کسی بھی طریقے سے اللہ دے کر رہیں گے۔ اللہ تمہارے کاروبار کا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہاری صلاحیتوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہارے وقت کا محتاج نہیں ہے۔ آج ہم اپنی صلاحیتوں کے غلام بن گئے، دنیا کے غلام بنے ہوئے ہیں ہم۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ایک ہی مقصد یہ ہے کہ ہم اس زندگی میں اللہ کو راضی کر لے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ ہم سب کچھ کرنے کے بعد اگر ہم اللہ کو ناراض کر لیے تو جو سب کچھ ہم کو آج دنیا میں نظر آ رہا ہے، ہماری سانس کے ختم ہونے کے بعد وہ سب کچھ ہمارا ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہم جتنا جمع کریں گے، جتنا بنا کر رکھیں گے، جتنی عزت کمائیں گے، جتنی دولت کمائیں گے، جب ہماری سانس بند ہو جائے گی، حدیث میں اللہ کے رسول نے اس بات کو سمجھانے کے لیے بتایا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے، 4 چیزیں قبرستان کو اس کے ساتھ جاتی ہے، 3 چیزیں واپس دنیا میں رہ جاتی ہے، ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ ایک چیز کیا ہے؟ انسان کو اللہ کو، انسان کے وہ اعمال جو اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے تھے، بس یہی ایک عمل ہمارے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے۔ نہ ہمارا پیسہ ہماری قبر میں آنے والا ہے، نہ ہماری یہ عزت، نہ ہمارا یہ اسٹیٹس، نہ ہماری یہ شہرت، نہ ہماری مال، نہ ہمارے اونچے اونچے بنگلے، یہ کبھی ہمارے ساتھ آنے والے نہیں ہیں۔ یہ طے ہے ہمارے مقدر میں، جو ملنا ہے مل کر رہے گا، جیسا ملنا ہے ویسا مل کر رہے گا۔ ہم کو اس کے پیچھے اپنی صلاحیتوں کو کھپانا نہیں ہے۔ ہماری صلاحیتیں، ہماری طاقت، ہماری جوانی کسی راستے پر خرچ ہونا ہے تو وہ اللہ کے راستے پر خرچ ہونا ہے۔ اسی چیز کو اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جنات کی پیدائش کا اللہ کے نزدیک ایک ہی مقصد ہے کہ وہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا بندہ بنے، اللہ کا غلام بنے، کاروبار کا غلام نہ بنے، مال کا غلام نہ بنے، دولت کا غلام نہ بنے، عزت کا غلام نہ بنے، شہرت کا غلام نہ بنے، دنیا کے انسانوں کا غلام نہ بنے۔ انسان صرف اور صرف اللہ کی غلامی کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہی چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کم و بیش جو 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو دنیا کی ضرورتوں سے ہٹا کر اللہ سے جوڑ دینا۔ انسان کبھی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی جوانی کو نہیں دیکھتا، اپنی صلاحیتوں کو نہیں دیکھتا، اپنی عزت کو نہیں دیکھتا، بس خواہشات کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے۔
کبھی انسان مال کا غلام بن جاتا ہے، مال کو کمانے کے لیے دھوکے بازی میں نہ اپنوں کو دیکھتا ہے، نہ پرائیوں کو دیکھتا ہے، نہ حلال کو دیکھتا ہے، نہ حرام کو دیکھتا ہے، بلکہ انسان جب خواہشات کے پیچھے یا مال کمانے کے پیچھے یا عزت یا شہرت کمانے کے پیچھے بھاگتا ہے تو انسان حیوان بن جاتا ہے۔ ہزاروں مثالیں ہم کو ملیں گی۔ ہم پیسے کے خاطر رشتوں کو پامال کر دیتے ہیں، ہم پیسے کے خاطر اپنوں کا گلا گھوڑ دیتے ہیں، ہم پیسوں کے خاطر بہت کچھ وہ کرتے ہیں جو کہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے، انسان کی فطرت اس کو پسند نہیں کرتی۔ ہم عزت کمانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اسی لیے پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا تاکہ یہ انسان جو دنیا کے اندر وقتی زندگی کے لیے آیا، یہاں کی بچپنا ہمیشہ کا بچپنا نہیں ہے، یہاں کی جوانی ہمیشہ کی جوانی نہیں ہے، یہاں کا بڑھاپا ہمیشہ کا بڑھاپا نہیں ہے۔ آج کا بچپنا کل کی جوانی ہے، کل کی جوانی پرسوں کا بڑھاپا ہے، پھر وہ بڑھاپا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ انسان کی ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہاں پہ نہ انسان کو کبھی بڑھاپا آئے گا، وہاں پہ نہ انسان کو کبھی بچپنا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کے لیے یہاں پر بھیجا ہے۔ یہی مقصد حضرات انبیاء علیہ السلام لے کر آئے، دنیا کے ہر انسان کو یہ پیغام سمجھائے۔ کسی شہر کے لیے پیغمبر آئے، کسی خاندان میں پیغمبر بھیجے گئے، کسی قبیلے میں پیغمبر بھیجے گئے، کسی کو ملک میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے الگ الگ طریقوں سے بھیجا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم سب امتی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ کے رسول کے بعد کوئی پیغمبر قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب امتی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اسی چیز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے 23 سالہ زندگی 40 سال سے لے کر 63 سال تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کو سمجھائے کہ دنیا میں مسلمان کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، اسلام کس کو کہا جاتا ہے، حقیقی کامیابی کیا ہے، اسلام میں انسان کس طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے، دنیا کے اندر ہم اچھے انسان کیسے بن سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے محمد الرسول اللہ کے ذریعے ہم کو سمجھایا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی مہینہ ہے، وفات کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں مفسرین محدثین کا بڑا اختلاف ہے کہ کوئی بھی ایک تاریخ اللہ کے نبی کی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ اس دن اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے۔ بعض محدثین نے صحابہ اکرام کے قول سے نقل کیا کہ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ لیکن جب یہ چیزوں کو آپ احادیث کے ذریعے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ تر روایتیں حضرات صحابہ اکرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، بزرگان دین کی کتابوں میں جو باتیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس مہینے کے تعلق سے ہم کو 2 چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کون ہے۔ یہ 2 چیزوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بہت اونچا کیا ہے۔ امام الانبیاء اللہ نے بنایا ہے، یعنی آئے سب سے آخری میں، لیکن 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں اگر کوئی پیغمبر ایسا ہے اللہ کی نظر میں جو یہ سب پیغمبروں کا امام بن سکتا ہے، یہ سب پیغمبروں سے آگے جا سکتا ہے، جس کا مقام اور مرتبہ
ان 1.25 लाख पैगंबरों में सबसे ऊंचा है तो वो मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फजाइल अल्लाह ने बयान फरमाए हैं। आप देखिए मेराज का वाक़या जो एक मौजिज़ा है। अल्लाह हज़रत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम से कोहे तूर पे बात किए थे लेकिन कभी नज़र नहीं आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा, अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया। हज़रत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कलीमुल्लाह कहा। उसी तरीक़े से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूहुल्लाह कहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलग मौजिज़े, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलग मौजिज़े, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के अलग मौजिज़े, लेकिन मेरे और आपके आका का ये मौजिज़ा है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने पास बुलाया। किसी पैगंबर के साथ अल्लाह ने यह मामला नहीं फरमाया। तो हमको समझना चाहिए कि हम जिस नबी के उम्मती हैं वो नबी आम नबियों की तरह नहीं बल्कि वो इमामुल अंबिया है। उनका मकाम, उनका मर्तबा बहुत ऊंचा है। उनकी उम्मत में पैदा होना ये हम सब के लिए बड़ी सआदतमंदी की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। वरना अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होते, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में होते, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में होते या किसी और पैगंबर के ज़माने में होते तो हो सकता हम अपने पैगंबर की बात को मानते भी थे या नहीं मानते, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। और अगर हम उस ज़माने में पैदा होते और अगर जब हम अल्लाह की नाफरमानी किए होते तो फ़ौरन हमारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब आ जाता था। आप कुरान का मुताला कीजिए, लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ने कैसा अज़ाब भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ने कैसा अज़ाब भेजा, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ने कैसा अज़ाब भेजा, आद अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ने कैसा अज़ाब भेजा। लेकिन ऐसे अज़ाबात से हम बरी है, बचे हुए हैं। इसकी वजह है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत। तो हमको पहले ये जानना ज़रूरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा रिश्ता क्या है। इसके बारे में आप अहादीस खोलिए। रबीउल अव्वल का महीना जब आता है, बहुत सारे मुसलमान बहुत दावे करते हैं कि हम नबी के आशिक हैं, नबी से हमारा ताल्लुक़ है उम्मती होने का, हमसे नबी, हम अपने दिलो जान से नबी पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। तो इसी चीज़ का हमको मुहासबा करना है कि हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ क्या है। एक मर्तबा का वाक़या है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के रसूल दोनों एक जगह पर चल रहे थे। एक पहाड़ पर दोनों का गुज़र हो रहा था। अल्लाह के रसूल का हाथ हज़रत उमर के हाथ में था और उमर का हाथ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में था। हज़रत उमर ने अल्लाह के रसूल की तरफ देख कर फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे नबी हैं, मैं आपका उम्मती हूँ, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, मेरे लिए सब कुछ आप हैं अल्लाह के बाद। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत बेइंतहा बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि मैं आपकी मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के रसूल ने पूछा, उमर, क्या तुम अपनी औलाद को भी मेरे लिए कुर्बान करने तैयार हो? क्या तुम अपना माल, दौलत, इज्जत सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो? तो हज़रत उमर ने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, मैं सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ऐ उमर, क्या तुम अपनी जान भी मेरे लिए देने के लिए तैयार हो? तो हज़रत उमर सोचने लगे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं उमर, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हुआ, तुम पूरे मुसलमान अभी तक नहीं हुए जब तक कि तुम, अल्लाह के रसूल की हदीस है, कसम खुदा की, इंसान उस वक्त तक कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उसकी माँ बाप से ज़्यादा, उसकी औलाद से ज़्यादा, उसके रिश्तेदारों से ज़्यादा, उसकी ख्वाहिशात से ज़्यादा, जब तक उसके दिल में अल्लाह के रसूल की ये मोहब्बत नहीं बैठ जाती, उस वक्त तक कोई भी इंसान कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता। ये मेयार है अल्लाह के नबी से मोहब्बत का। अल्लाह के रसूल की इताअत भी करना है, इत्तिबा भी करना है। इताअत का मतलब क्या है? अल्लाह के रसूल के अहकामात पर चलना, अल्लाह के रसूल की बातों पर अमल करना। इत्तिबा का मतलब ये होता है कि जो बात समझ में आए, जो बात समझ में ना आए, कोई ऐसी बात
جو ہماری عقل میں گھستی ہو اور کوئی ایسی بات جو ہماری عقل کے خلاف ہو، جس کو کرنا ہم پسند نہ کریں پھر بھی غلامی میں کرنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا قرآن کریم کے اندر ہم کو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے اللہ کے رسول آپ یہ مسلمانوں سے کہہ دیجئے تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم محمد الرسول اللہ پر اپنا سب کچھ قربان کرو، محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو۔ اتباع کا مطلب یہ ہوتا کہ نبی کی غلامی میں مر مٹ جانا، زبان سے نہیں بلکہ عمل سے، نبی کی غلامی میں سب کچھ قربان کرنا، جو پسند آئے وہ بھی قربان کرنا، جو پسند نہ آئے وہ بھی قربان کرنا، جو سمجھ میں آئے وہ بھی کرنا، جو سمجھ میں نہ آئے وہ بھی کرنا۔ یہی چیز حضرات صحابہ اکرام نے ہم کو سمجھائی ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مدینے سے مکے کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام مضبوط ہے، طاقتور ہے، صحابہ کے پاس ہتھیار تھا، بڑی جماعت تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین مکہ نے روک لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو ہم مار کر ان کا قتل کر کے جا کے ہم عمرہ کر کے آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ تھا کہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں لڑنا ہے، وہ جو شرائط طے کریں گے ہم ان کے شرائط پر عمل کریں گے۔ کسی صحابی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی سوائے ابو بکر صدیق کے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ صحابہ اپنے احراموں کو اتار لو اور عام کپڑے پہن لو۔ صحابہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عمر اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، ابو بکر کیا یہ وہی محمد الرسول اللہ ہے جو روزانہ ہمیں مسجد نبوی میں لڑنے کی ٹریننگ دیتے تھے، لیکن آج لڑنے کی بات آ رہی، اللہ کے رسول خاموش ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا صحابہ اکرام کو، لیکن پھر بھی صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے فیصلے سے راضی ہو گئے۔ ایسے بے شمار واقعات ہم کو اللہ کے رسول کی زندگی میں ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک ہم ایسی جنونی محبت نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے پہلے ہمیں ہمارے نبی سے کیا تعلق ہونا چاہیے وہ جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے بعد دنیا کے اندر اللہ کے بعد ہمارے اس دل کے اندر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اللہ کے رسول کے بدلے میں ہم ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارا پیسہ، ہمارا کاروبار، ہماری خواہشات کی محبت نبی کی محبت کے برابر یا اس سے زیادہ رکھ لیے تو ہم ہرگز ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ منافقین کی زندگی کو دیکھیے آپ، وہ لوگ 5 وقت نماز پڑھتے تھے، وہ بھی جماعت کے ساتھ، ان کے ظاہری اعمال پورے اسلام کے تھے، کسی کو دیکھنے میں یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے، دین کے دشمن ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نام لے لے کر بتایا جاتا تھا کہ یہ جو دکھانے والا مسلمان ہے یہ صرف ظاہری طور پہ مسلمان ہے، اس کے دل میں حقیقت میں محبت نہیں ہے، اس کا دل آپ کی نفرت سے بھرا ہوا ہے، اس کے دل کے اندر آپ کے بارے میں جو خیالات ہیں وہ صحیح نہیں ہے، یہ ظاہری طور پہ بڑے دعوے کرتا ہے آپ کے لیے مر مٹنے کے، لیکن اس کا دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ نفاق اسی کو کہتے ہیں۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہمارا وہی تعلق ہے جو حضرات صحابہ کرام کا تھا؟ جب نماز کی بات آتی ہے، جب روزے کی بات آتی ہے، جب قربانی دینے کی بات آتی ہے، جب نبی کی سنتوں کی بات آتی ہے تو ہم نبی کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں یا اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہمارا دل اس بات کی گواہی دے دیتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں یا عاشق رسول نہیں ہیں۔ اس کے لیے زبان سے نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا عمل، ہمارا معاشرہ، ہمارا کردار، ہماری سوسائٹی خود اس بات کی گواہی دے دیتا ہے کہ اس محلے میں رہنے والے مسلمان عاشقان رسول ہے یا عاشقان رسول نہیں ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کے زمانے میں صحابہ اکرام نعروں کے ذریعے لوگوں کو یہ نہیں بتائے تھے کہ ہم نبی کے غلام ہیں۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں صحابہ اکرام اپنے عمل سے بتائے تھے۔ اس زمانے کا ایک یہودی دشمن اسلام
مدینے کی گلی سے جا رہا ہے، راستے میں تکلیف والی چیز کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اس راستے سے نبی کا غلام نہیں گزرا، اگر نبی کا غلام گزرتا تو وہ نبی کی غلامی اس طریقے سے کرتا کہ راستے میں کوئی تکلیف والی چیز ہی نہیں ہوتی۔ یہ نبی کی غلامی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا مطلب آپ کی اتباع ہم مسلمانوں پر واجب ہے، فرض ہے۔ نبی کے جیسا کھانا کھانا، نبی کے جیسی نماز پڑھنا، نبی کے جیسا چہرہ سجانا، نبی کے جیسی شادیاں کرنا، نبی کے جیسا غم منانا، نبی کے جیسا کاروبار کرنا، نبی کے جیسا بچوں کی پرورش کرنا، نبی کے جیسا بستر بچھانا، نبی کے جیسا دوستی کرنا، نبی کے جیسی دشمنی کرنا، یہ ہمارے لیے واجب ہے اگر ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے ہم امتی مانتے ہیں، تو یہ تمام چیزوں میں نبی کی باتوں کو ماننا پڑے گا۔ نہیں ہم یہ کہتے کہ نہیں بھائی ہم نماز جو ہے نبی کے طریقوں والی پڑھیں گے، باقی زندگی میں ہمارے کاروبار میں ہم نبی کو نہیں آنے دیں گے، نبی کے طریقوں کو لانے نہیں دیں گے، ہماری شادی میں قالی قبول ہے کا لفظ نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا، اس سے پہلے کے پورے کام، اس کے بعد کے پورے کام ہم نبی کے طریقے پہ کرنے تیار نہیں ہیں، تو یہ نبی کی محبت نہیں ہے۔ ہم خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہمارے یہ جھوٹے دعوے جو ہم سالوں سال سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، نبی کی محبت کے ان دعووں کی وجہ سے نہ زمانے کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ ہماری کوئی آخرت بن رہی ہے، بلکہ کل قیامت کے دن یہ جھوٹے اور کھوکھلے دعووں کے ساتھ جب ہم اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، نبی ہمارا دامن پکڑ کے پوچھیں گے، اے ظالموں، تم نے ربیع الاول کے مہینے میں، دیگر مہینوں میں نبی کے نام پر بہت کچھ کیا، نبی کی محبت کے بڑے نعرے لگائے، لیکن تمہارے زمانے میں اسلام مٹ رہا تھا، تمہارے زمانے میں ظلم کا خاتمہ کرنا تھا، تمہارے زمانے میں مظلوموں کو انصاف دلانا تھا، تمہارے زمانے میں میری سنتوں کو ختم کیا جا رہا تھا، میری سنتوں کا مذاق بنایا جا رہا تھا، میری ذات کی توہین کی جا رہی تھی، میری بیوی اور بچوں پر الزامات لگائے جا رہے تھے، میرے قرآن کا مذاق بنایا جا رہا تھا، اس وقت تم کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے؟ یہ سوال میرے اور آپ کے ساتھ کل حشر کے میدان میں اللہ کے رسول کی ذات ضرور کریں گے۔ نبی کی محبت کا مطلب صرف نعرہ لگانا نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر بیوی کی بات کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ کی بات کو بھی چھوڑنا پڑے گا، رشتہ داروں کی بات کو بھی چھوڑنا پڑے گا، لوگوں کے تانوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ہم نے ہزاروں ایسے نوجوان دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے نہیں رکھتے کہ بیوی کو پسند نہیں ہے، اس لیے نہیں رکھتے کہ ماں باپ کو پسند نہیں ہے، اس لیے نہیں رکھتے دوستوں کو پسند نہیں ہے، اس لیے نہیں رکھتے کہ رشتہ داروں کو پسند نہیں ہے۔ کل کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے رسول کو؟ کاروبار کے اندر نبی کے طریقے کہاں ہیں؟ ہمارے گھر کا دستر، ہمارے گھر کا بستر، ہمارا لین دین، لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا نبی کے جیسے ہے یا نہیں ہے؟ اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی بڑے اونچے، ان کا مقام بڑا اونچا، ان کی لائی ہوئی شریعت بڑی بہترین شریعت، لیکن اس شریعت کو دنیا کے اور غیر مسلم بھائیوں تک بتانے کی ذمہ داری، پہنچانے کی ذمہ داری یہ نہ آج کے زمانے میں صحابہ کی ہے، نہ فرشتوں کی ہے، نہ کسی اور پیغمبر کی ہے، بلکہ میرے اور آپ جیسے ہزاروں مسلمانوں کی ہے۔ کیا ہم نبی کی اس شریعت کو غیر مسلموں کو بتا رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کانوں کے مزے کے لیے حدیث کی کتابوں کو جمع کرنے کا حکم نہیں دیے کہ مسلمان سن کے تھوڑی دیر رو لے، مسلمان سن کے تھوڑی دیر اپنے آپ کو جذبات میں لا لے۔ نہیں، دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ یہ دین بڑی قربانیوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کے ساتھ، جہاں پر اللہ کے نبی نے اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیا، قربان کر کے اس دین کو امانت داری کے ساتھ صحابہ اکرام کو دیا، صحابہ اکرام نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا۔ وہی اسلام آج ہماری زندگی میں ہے۔ ہم خود اپنا محاسبہ کریں، میری زندگی میں یہ اسلام کتنا باقی ہے، اور کیا یہ اسلام میں حقیقت میں اپنے آپ کو جو زبان سے کہہ رہا ہوں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں؟ میرے دل میں اللہ کے نبی کی وہ محبت ہے
جو ابو بکر کے دل میں تھی، جو عثمان غنی کے دل میں تھی، جو حضرت فاروق اعظم کے دل میں تھی، جو حضرات حسنین کے دل میں تھی، یا پھر میرا دل نبی کی محبت سے خالی ہے؟ میں صرف زبان سے دعوے کر رہا ہوں کہ نبی کی محبت میں ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہمارے جھوٹے دعوے سے ہم زمانے کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن نبی کی ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آج ضرورت ہے زمانے کو، آج ضرورت ہے معاشرے کو عاشقان رسول کی، نبی کے حقیقی امتیوں کی، صرف زبان سے دعوے کرنے والے نہیں۔ ہر گھر میں ایک نبی کے غلام کی ضرورت ہے جو اپنے گھر کو صحیح راستے پر لے جا سکے۔ ہر معاشرے کو ایک نبی کے غلام کی ضرورت ہے جو اچھا معاشرہ بنا سکے۔ ہر سوسائٹی کو آج کے زمانے میں ایک نبی کے غلام کی ضرورت ہے، لیکن کہاں ہے نبی کے غلام؟ ہم اپنے معاشرے کی فکر کتنی کرتے ہیں؟ اپنی سوسائٹی کا درد ہمارے دل میں کتنا ہے؟ ہمارے علاقے کے یتیموں، بیواؤں، بے کسوں، بیماروں، مجبوروں کا درد کیا ہمیں ستاتا ہے یا نہیں ستاتا ہے؟ ہم نبی کے امتی ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں جہاں پر نماز پڑھنا سکھایا، جہاں پر روزہ رکھنا سکھایا، وہاں پر نبی نے ہمیں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی۔ اللہ کے نبی نے بیماروں کے علاج کی ترغیب دی۔ اللہ کے نبی نے مظلوموں کو انصاف دلانے کی ترغیب دی۔ لوگوں کو تکلیف سے بچانے والے کاموں کے راستے پر چلنے کا پیغام ہمیں دیا۔ ہم کتنے ان راستوں میں لگے ہوئے ہیں؟ آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ ہم دوسروں کی تو دور کی بات، خود اپنے گھر کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے محبت پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں، ہماری رشتہ داریاں بکھر گئی ہے، ہمارے کاروبار کہاں پر ہے ہم کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسی حالت میں ہم صرف زبان سے یہ کہنا کہ نبی کے ہم غلام ہیں، نبی کے ہم عاشق ہیں، حقیقت میں اس دعوے پر اپنی زندگی کو لانے کی کوشش کریے۔ آج پوری دنیا ترس رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آنے کے لیے۔ آپ دیکھیے، ہم یہاں پر افسوس کے ساتھ بڑا ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بچیاں، مسلمان نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ الحاد کی طرف جا رہے ہیں، اسلام کے راستے کو چھوڑ کر کفر کی طرف، شرک کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان قوم کی حالت یہ ہے، یہ حالت یہ اس لیے ہوئی کہ ہم نے نبی کی محبت ہماری نسلوں کو نہیں بتایا، ہم نے نبی کے طریقوں کی اہمیت ہماری نسلوں کو نہیں بتایا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہمارے بچوں کو نہیں سکھائی۔ اس لیے آج ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر نبی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نبی کے طریقوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو کوئی کرکٹر سے محبت ہے، کوئی ڈانسر سے محبت ہے، کوئی ایکٹر سے محبت ہے، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ڈانسر ہے، یہ جو ایکٹر ہے، یہ وقتی ہے۔ ہمارا نبی تو بہت بہترین انسان ہے، دنیا میں تا قیامت اللہ کے نبی سے بہتر کوئی انسان آ ہی نہیں سکتا۔ اتنے اچھے انسان کے ہونے کے باوجود آج کا مسلمان نوجوان کوئی کرکٹر کا دیوانہ بنا ہوا ہے، کوئی ڈانسر کا دیوانہ بنا ہوا ہے، کوئی ایکٹر کا دیوانہ بنا ہوا ہے، تو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کن کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے، دوسرا طبقہ انگریز ممالک کا۔ آپ دیکھیے، یورپ کے کنٹریوں کو دیکھیے، بڑی تیزی کے ساتھ انگریز اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ ہزاروں نوجوان، ہزاروں مرد اور عورت بڑی تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ آج کی دنیا تہذیبوں سے پریشان ہو چکی ہے۔ آج کی دنیا زندگی کے طریقوں سے پریشان ہو کر محمد الرسول اللہ کے طریقوں پر آنے کے لیے تیار ہے، لیکن ان کے آنے کا راستہ بتانا، راستہ بنانا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری تھی۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کے لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے نبی کے اخلاق اپنے اخلاق سے بتا سکتے ہیں، ہم اپنے نبی کی تعلیم، نبی کے طریقہ زندگی اگر ہم ان کو حقیقت میں بنا لیتے تو ہو سکتا ہمارے ملک کے یہ حالات نہ بنتے۔ بہت سارے ہمارے غیر مسلم وہ بھائی جن کو اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، وہ غلط فہمیاں اس لیے ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح معلومات ان کو نہیں دی۔ اگر ہم ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کیریکٹر اللہ کے نبی کا غیر قوموں کو بتائیں گے، مسلمانوں کو سمجھائیں گے، تو اللہ کے رسول کے غلام اگر مسلمان اللہ کے رسول کی حقیقی غلامی میں آ جائیں گے، دنیا بدل سکتے ہیں۔
آج ضرورت اس بات کی ہے ہم ربیع الاول کے مہینے کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ وہ تعلق نہیں ہے جو آج ہم نے ہمارے دلوں میں بنا لیا ہے، وہ تعلق ہونا چاہیے جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو نبی کی شریعت نے بیان کیا ہے۔ ایک آخری حدیث بتاتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ صرف اس شخص کو مل سکتا ہے جس نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا، جس نے اللہ کو اپنا رب بنا کر خاموش بیٹھ گیا، راضی ہو گیا، اللہ کے علاوہ پھر کسی کے سامنے اس نے اپنے سر کو نہیں جھکایا، کسی در کے سامنے اپنے ماتھے کو نہیں ٹیکا، وبالاسلام دینا، اسلام کے علاوہ کسی اور کلچر کو اس نے پسند نہیں کیا، نبی کے کلچر کو پسند کیا، وبی محمد الرسول اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنے آپ کو لا لیا، ایسا انسان حقیقی ایمان کے مزے کو چکے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں مٹھے کا مزہ ہم کو آتا ہے، رشتہ داروں میں بیٹھنے کا مزہ آتا ہے، دوستی کا مزہ آتا ہے، نماز کا مزہ نہیں آتا، سنتوں پہ چلنے میں مزہ نہیں آتا، درود پڑھنے کا مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارے دل نبی کی محبت سے خالی ہے۔ ان دلوں کے اندر اللہ کے بعد دوسرے درجے کی محبت، نبی کی محبت جب تک ہم نہیں لائیں گے، اور دنیا کی خواہشات کی، مال کی، رشتہ داروں کی، بیکار کی محبتیں جب تک ہم اپنے دلوں سے نہیں نکالیں گے، ایمان کا مزہ ہم کو نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کرے، سنت ادا کر لیں۔